السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ہماری جو کلاس ہونے والی ہے، ہم نے جو اسلامک جورسپروڈنس کا جو انٹروڈکشن تھا، اس کی جو تھیم تھی وہ تو آپ کو بتائی تھی۔ اب ایک چیز جو رہ جاتی ہے اس میں، جو اسکول آف تھاٹس ہیں، ہے نا، حنفی اسکول آف تھاٹس ہیں، حنبلی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، اور بھی ہیں۔ تو جس طرح کے اسکول آف تھاٹس کیوں ہیں آخر، ان کا ایک انٹروڈکشن ہم لیں گے، اور یہ کیوں ان کا وجود ہوا، اور کیوں نہیں ہم ڈائریکٹلی کسی مسئلے پر عمل کر سکتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ آخر جو ہمیں سارے تھاٹس میں ایک دم جو ڈفرینس دیکھنے کو ملتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہمارے ہاں اس مسئلے کو لے کے جو بہت زیادہ پریشانی رہتی ہے نا، کہ ایسا کیوں ہے، کازز کیا تھے، تو وہ سارے کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ آج۔ تو آج کی کلاس ہے بریف انٹروڈکشن آف اسلامک اسکولس، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے ہم جو ہے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ آخر اس طرح سے کیوں ہوا۔ تو ہم نے بتایا تھا آپ کو شروع کی کلاسز میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو آپ خود اس کے شارح تھے، ایکسپلین کرنے والے تھے، ہے نا۔ تو آپ جانتے تھے شریعت کو، اور لوگوں کو کس طرح سے آسانیاں فراہم کرنی ہیں ان کے ساتھ، تاکہ وہ جو زندگی میں اپنی زندگی گزارے اور ایکٹ کرے، تو ان کو کیا ہو، بہت آسان ہو، زندگی گزارنا ایک دم سمپل ہو، کسی طرح کی دشواری کا احساس نہ ہو، ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے مسائل بتایا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص کو اسی مسئلے کے متعلق الگ جواب دیا ہے اور ایک شخص کو الگ جواب دیا ہے۔ مثلاً ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تمہارے والدین ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ پہلے ان کی خدمت کرو، وہی تمہارے لیے سب سے بڑا جہاد ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض صحابہ آئے، پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، تو آپ نے ان کو جہاد میں بھیج دیا۔ اسی طرح مسائل میں آ، مسائل میں یہ ہے کہ طلاق کا مسئلہ ہے، ہم نے بتایا تھا کہ اس میں ایک مسئلہ آیا تو اس میں 3 طلاق دے دی تھی انہوں نے۔ اللہ کے رسول نے معاملے کو سمجھا، دیکھا، اور یہ دیکھا کہ شاید ان کو ندامت ہے اور یہ جو ہے طلاق دینے کے خواہاں نہیں تھے، لیکن طلاق غصے میں دے دی۔ حالانکہ طلاق ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو دے دیا جائے اور پھر اس سے واپس ہو جائیں، لیکن اللہ کے رسول معاملے کو سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ تمہاری ایک طلاق ہوئی ہے، آئندہ اس کا خیال رکھنا، طلاق مت دینا۔ پھر ایک مسئلہ ایسا ہی آیا کہ اس نے 3 طلاق دی، اور وہ بار بار طلاق دے دیا کرتا تھا اپنی بیوی کو بات بات پر، اور وہ واقعتاً نہیں رہنا چاہتا تھا، اور ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے دونوں میں۔ تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ جب دونوں میں آپس میں نہیں بن رہی ہے تو اب ان کو گنجائش دے کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ سب شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہو جائے گا۔ تو آپ نے کہا کہ اب 3 طلاق ہو گئی ہے، اب تم دونوں الگ ہو جاؤ، اب ضرورت نہیں ہے بار بار تعلق نبھانے کی اور پھر طلاق دینے کی۔ تو یہ کیا ہوگا، شریعت سے ایک طرح کا کھلواڑ ہوگا۔ تو اس طرح کے مسائل بہت سے ہیں جس میں اللہ کے رسول نے الگ الگ طرح سے عمل کر کے دکھایا۔ اسی طرح نماز کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول نے مختلف اوقات میں مختلف طرح سے نماز پڑھ کر کے دکھائی۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے جب آپ کو نماز پڑھنا سکھایا، تو سب سے پہلے دن جب حضرت جبرائیل نے نماز پڑھوائی تو اول وقت میں، یعنی نماز کا وقت شروع ہو رہا تھا اس وقت نماز پڑھ کے بتایا کہ یہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے، عصر اس طرح سے پڑھنی ہے۔ پھر اگلے دن جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو پھر وہ آخر وقت میں، یعنی لاسٹ ٹائم میں، جب سورج غروب ہونے والا اس سے پہلے عصر کی نماز کا اس وقت پڑھائی، جب دو سایہ، یعنی جب سایہ سورج کا، ہر چیز کا سایہ سورج کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب ایک دم زیادہ ہو جاتا ہے، لارج ہو جاتا ہے۔ جب سورج ایک دم ہیڈ پہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سایہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے نا، بہت شارٹ ہوتا ہے، لیکن سورج جیسے ہی غروب ہوتا رہتا ہے تو پھر سایہ کیا ہوتا ہے، وہ لارج ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو پھر آخری وقت میں نماز ادا کی۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل بھی نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے وہ واقعہ ذکر کیا تھا کہ جب حضرت صحابہ
رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو آپ نے بنو قریظہ بھیجا، تو آپ نے کہا تھا کہ دیکھو مغرب کی نماز وہیں پڑھنا۔ تو صحابہ اکرام نے کیا کیا تھا، انہوں نے اپنے اجتہادات کیے، اور صحابہ اکرام میں کیا ہو گیا، دو طرح کے لوگ، دو طرح، دو گروپ بن گیا۔ ایک نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ نماز وہیں پڑھنی ہے، اور ایک نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کی منشا یہ ہے کہ جلدی پہنچنا ہے، لیکن اگر عصر کا وقت ہو جائے تو نماز پہلے پڑھ لو پھر جانا۔ تو بعض صحابہ نے عصر کی نماز ادا نہیں کی، بلکہ وہیں جا کر کے عصر اور مغرب ادا کی، اور بعض نے راستے میں ادا کی عصر اور مغرب وہاں ادا کی۔ تو اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا، بلکہ دونوں کی حوصلہ افزائی کی کہ ٹھیک ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو وہ صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایکسپرٹ بنایا تھا اور ان کو شریعت سے واقف کرایا تھا، اور بہت زیادہ اس میں پریکٹس کرایا تھا، اور انہی میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں بھی ان کو بھیجا تھا مختلف علاقوں میں جہاں اسلام پھیل رہا تھا، جہاں لوگ ایمان لا رہے تھے۔ تو ان کو ضرورت تھی کہ کوئی ایسا شخص جائے جو ان کو ٹیچ کرائے، اسلام کے بارے میں بتائے۔ جب وہ اسلام کے بارے میں سمجھ جائیں تو پھر جو اسلام کی جو پریکٹسز ہیں، احکام پر کیسے عمل کرنا ہے، حرام کیا ہے حلال کیا ہے، جس کا تعلق فقہ سے ہے، اسلامک جورسپروڈنس سے ہے، تو وہ چیزیں انہوں نے بتائی اور ان کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ جیسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا نا، ہم نے آپ کو بتایا تھا، جو سورسز بکس ہیں کیسے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، احکام کیسے دیکھنے ہیں، تو حضرت معاذ کو آپ وہیں روانہ کر رہے تھے۔ اسی طرح جب اللہ کے رسول نے روانہ کیا اور جب پھر آپ کا انتقال ہو گیا، صحابہ پھیلتے چلے گئے اور وقت بڑھتا گیا، تو اسلامی حکومت، اسلامی اسٹیٹ جو تھے وہ سب پھیلتے جا رہے تھے، لوگ بہت تیزی سے ایمان قبول کر رہے تھے۔ جب اسلام پھیل رہا تھا تو ضرورت تھی کہ وہاں بھی اس طرح کے لوگ ہوں جو ان کو کیا کریں، گائیڈ کر سکیں۔ تو اس طرح سے دوسری صدی ہجری میں اور پہلی صدی ہجری جو تھی، اللہ کے رسول کی جو صدی تھی، وہ ختم ہوتے ہوتے اس طرح کے لوگ پیدا ہو گئے تھے، صحابہ میں تھے ہی، اور کبار صحابہ سب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے جو بڑے صحابہ تھے، اور اس طرح سے تو تابعین کا جو دور شروع ہوا، تو پھر اس میں آ، یہ تابعین بھی بڑی بڑی تعداد میں ملکوں میں پھیلتے چلے گئے، اور وہاں اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات تھیں، جو اسلامی فقہ تھا، ان کو پھیلانے لگے اور لوگوں کو مسئلے مسائل بتانے لگے۔ تو اس طرح سے انہوں نے ان کو گائیڈ کیا، اور مختلف علاقوں میں، مختلف خطوں میں کیا ہوا، بڑے بڑے عالم، فقی جو اس کے ایکسپرٹ تھے، سب پیدا ہوئے، اور لوگوں کی رہنمائی کرنے لگے، اور لوگ کیا کرتے تھے، ان کو فالو کیا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس علاقے میں رہے، شام کا، بغداد کا، یہ پورا جو علاقہ ہے، وہاں جب حضرت امام ابو حنیفہ پہنچے تو آپ نے کیا کیا، وہاں کے لوگوں کو گائیڈ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمل ہیں، اللہ کے رسول نے کیسے ایکٹ کیا ہے، اس کے لیے ایک اصول بنا لیے قرآن کی روشنی میں، اور پھر اسی حساب سے وہ اللہ کے رسول کے عمل کو لیتے تھے، اور پھر لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ رہنمائی ہے اور یہ اسلامک ورڈکٹ ہے، اس لیے اس طرح سے تم کو اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح امام ابن حنبل تھے، جو کہ اہل مدینہ جو تھے، مدینے میں جو رہنے والے فقہا تھے، محدثین تھے، صحابہ تھے، ان کے عمل کو دیکھا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اس طرح سے منتقل کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے امام شافعی تھے، ان کا ایک خاص علاقہ تھا، وہاں وہ لوگوں کو گائیڈ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح دیگر ائمہ تھے، امام مالک تھے۔ تو ان کے علاوہ بھی، یہ تو صرف چار اسکول آف تھاٹس ہیں جو بہت زیادہ فیمس ہیں، ہے نا، بہت مشہور ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کے فالوورز پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ بھی ایک اچھی خاصی تعداد ان لوگوں کی ہے جو بہت بڑے بڑے ایکسپرٹ تھے، اور وہ بھی مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، ان کے اسٹوڈنٹس تھے، ان کے شاگرد تھے، اور وہ بھی لوگوں کو ٹیچ کرایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے یہ اسکول آف تھاٹس بنتے چلے گئے، اور کیا ہوا، اس کا فائدہ بھی ہوا، ایسا نہیں کہ اس کا نقصان تھا۔ فائدہ کس حساب سے تھا؟ فائدہ اس حساب سے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ہی مسئلے میں طرح طرح کی سے رہنمائی کر رہے تھے، تو کیا ہوا، اب یہ لوگ حالات کے اعتبار سے
یعنی انوائرمنٹل جو چینجز تھے مختلف علاقوں میں، شام کا علاقہ الگ تھا اور بغداد کا علاقہ الگ تھا، مدینہ کی سچویشن الگ تھی، مکے کی الگ تھی، اور اس طرح آس پاس کے جو علاقے تھے تو ہر جگہ سچویشن الگ تھی. تو اپ ٹو دا سچویشن جو حالات پیش آ رہے تھے ان کے حساب سے شریعت میں جو آسان تر مسئلہ تھا، آسان تر اس کا حکم تھا، وہ ان کو بتا دیا کرتے تھے. تو یہ ایک طرح سے کیا تھی؟ آسانی تھی. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں جس طرح سے ڈاکٹر ہوتے ہیں تو ایک ہی مرض کے مختلف دوائیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ جیسے بخار ہے تو بخار میں بہت سی دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو دی جا سکتی ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر یہ جانتا ہے کہ اپ ٹو دا سچویشن کیا چیزیں دینی ہیں، کس وقت کون سا ڈوز دینا ہے، اور پھر کس لیول پہ جانے کے بعد کون سا ڈوز دینا ہے. لیکن ایک نارمل شخص کیا کرتا ہے؟ بخار ہوا ذرا سا تو پیراسیٹامول لے لیا، یا پھر بخار کی اور دیگر دوائیں لے لی، اور ہو سکتا ہو اس کا ریئیکشن ہو سکتا ہو، کیونکہ وہ سچویشن خود نہیں دیکھ رہا ہے لیکن وہ اتنا جانتا ہے کہ بخار میں یہ لے لینی ہے ہم کو. لیکن ایک ڈاکٹر یہ جانتا ہے کہ اب کون سا ڈوز دینا ہے، اب کون سے دینا ہے، اور وہ اس میں آسانی پیدا کرتا ہے. تو بس یہ اسکول آف تھاٹس جو تھے انہوں نے لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کی. اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی، تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ مسئلے کس طرح کے ہیں اور ان پر احکام کس طرح سے لاگو کرنے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول بھی لوگوں کی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے احکام بتاتے تھے جہاں پر شریعت کی رہنمائیاں ہیں، تو انہوں نے بھی وہی کام کیا تھا. تو اس لیے لوگوں نے کیا کیا؟ ان کو فالو کرنا شروع کیا، کیونکہ شریعت کو، شریعت کے اس پورے سسٹم کو خود سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، ایک پوری اسٹڈی ہے. ظاہر ہے لوگوں کو اس کے لیے وقت نہیں ملتا ہے کہ خاص طور پر صرف اسی کی اسٹڈی کرے اور دیگر اسٹڈی چھوڑ دے. تو وہ کیا کرے؟ وہ کم سے کم اپنی اسٹڈی پر فوکس کر کے اسلام کی جو بیسک نالج ہے وہ ضرور اس کو رہنی چاہیے ذہن میں، اور کسی ایک اسکول آف تھاٹ کو وہ فالو کرے. تو یہ سلسلہ وہاں سے چلنا شروع ہو گیا، اور اس میں لوگوں کے لیے بہت سی آسانیاں تھی. ٹھیک ہے، یہ کوئی بہت بڑا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ کوئی مسلمانوں کے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ کوئی مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہیں ہے، یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آسان چیز ہے. جس طرح کہتے ہیں نا شریعت آسان ہے، شریعت پر عمل کرنا آسان ہے، تو اس طرح سے ان لوگوں نے لوگوں کے لیے آسان کر دیا، اور وہ تمام مسائل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پھیلے ہوئے تھے ان کو جمع کر کے رہنمائیاں فراہم کر دی. ٹھیک ہے تو یہ تھا. اب یہاں پر ہم ایک مختصر سا یہاں پر ایک انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں. اس میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل، امام مالک، ان چاروں کے درمیان ایک دوسرے کا بہت زیادہ احترام پایا جاتا تھا. سب ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، علم کی قابلیت کو مانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں. کبھی کسی نے ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کی، ایک دوسرے کے ساتھ غصے کا اظہار نہیں کیا، کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ ان کا اتباع مت کرو وہ غلط ہیں، بلکہ یہ سب جانتے تھے کہ وہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہیں، اور شریعت کی اسی طرح سے ایکسپلینیشن کر رہے ہیں جس طرح سے اللہ کے رسول نے بتایا ہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ آسانیاں فراہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، یہ کوئی اختلافات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مختلف جو سالوشنز ہیں، مسائل کا جو حل ہے وہ پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا انٹروڈکشن ہے امام ابو حنیفہ کا، حنفی اسکول آف تھاٹس. تو ان کا اصل نام کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ بن نعمان الثابت. یہ سب سے بڑے امام سمجھے جاتے ہیں، اور ان کا ٹائٹل کیا ہے؟ فقیہ الامہ، یعنی اس امت کے سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے ایکسپرٹ. ان کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی ہے اس میں. اور اس زمانے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی تھے، اور بہت آخری دور چل رہا تھا. اور اس کے بعد ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ ہے 150 ہجری، یعنی تقریباً 70 سال کی عمر انہوں نے پائی. اور اس میں ان کی جو اصل پوری ٹیم تھی، ان کا پورا ایک ٹیم ورک تھا، جس کی وجہ سے ان کا جو کام ہے، ان کا جو اسکول آف تھاٹس ہے وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پھیلا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو جو ان کو بڑے ٹیچرز ملے، ان کے اساتذہ بہت بڑے بڑے تھے، اور خود صحابہ میں بھی سے بھی تھے اور تابعین میں سے تھے. جیسے دو نام یہاں پر پیش کرتے ہیں، حماد بن ابی سلمہ اور ابراہیم النخعی. ہم نے آپ کو بتایا تھا روایت بالحدیث، ہے نا؟
اور روایت بالمعنی، یعنی وہ کیا کرتے تھے، کانٹیکٹ پہ غور و فکر کرتے تھے، اور دوسرا کیا تھا، وہ بیونڈ دی کانٹیکٹ سوچتے تھے۔ تو جو جن کا فوکس کانٹیکٹ پر تھا، یعنی حدیث پر تھا، حدیث کا اصل معنی کیا ہے، میننگ کیا ہے، تو ان میں یہ لوگ آتے ہیں، اور یہ سب راوی ہیں جنہوں نے جن سے حضرت امام ابو حنیفہ نے علم حاصل کیا ہے۔ تو حماد بن ابی سلمہ، ابراہیم النخعی، ان کے اصول بہت ہی زیادہ سخت تھے۔ حدیث کیسے لینا ہے، ہر کسی سے نہیں لینا ہے، جو بہت زیادہ ثقہ ہوگا، بہت زیادہ توجہ کے لائق ہوگا، جھوٹ نہیں بولتا ہوگا، ان سے حدیثیں لینی ہے۔ تو اس طرح سے ان کے جو اساتذہ تھے وہ بھی بہت سخت تھے اور بہت ایکسپرٹ تھے حدیث کے۔ ان سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا، اور ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے ان کے اسکول آف تھاٹس کو پوری دنیا میں پھیلایا، اور جن کی وجہ سے ان کا پورا کام ہم تک پہنچا، وہ کون؟ دو بڑے نام ہیں، وہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام حسن بن الشیبانی۔ ٹھیک ہے نا، یہ امام حسن حسین والے نہیں، وہ تو صحابہ ہیں، اللہ کے رسول کے نواسے ہیں۔ یہ امام حسن بن الشیبانی ہے۔ تو امام ابو یوسف، جو کہ آپ کے دور میں خود امام ابو حنیفہ خود جسٹس بھی تھے، چیف جسٹس، اور ان کے بعد امام ابو حنیفہ بھی امام ابو یوسف بھی چیف جسٹس بنے، اور اس کے بعد امام حسن بن الشیبانی۔ تو امام یوسف جہاں کے چیف جسٹس تھے، وہاں انہوں نے اس فقہ کو، یعنی امام ابو حنیفہ کا جو اسکول آف تھاٹ تھا، اس کو پھیلایا، اور وہاں لوگوں کو رہنمائیاں فراہم کی، اور لوگوں نے ان کا اتباع کیا، ان کو فالو کرتے چلے گئے۔ اسی طرح امام حسن بن شیبانی کا کام یہ ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کا، یعنی اپنے استاذ کا کام جو تھا، اس کو پورا سمیٹا، اور اس کو کیا کیا، کتاب کی شکل میں ترتیب دینا شروع کر دیا۔ تو اس طرح ایک طرف ان کے جو کام تھے وہ سب ترتیب ہوتے گئے، کتاب میں محفوظ ہو گئے، تقریباً کئی کتابیں انہوں نے جمع کر دی، لکھ دی۔ اور امام ابو یوسف نے کیا کیا کہ ان چیزوں کو، جو ان کے تھاٹس تھے، جو احکام انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیے تھے، جو انہوں نے پرنسپلز بنائے تھے، ان کو کیا کیا، جو کہ چیف جسٹس تھے تو اس کو مختلف علاقوں میں لاگو کر کے لوگوں کو اس کو فالو کروایا، کہ لوگ جو ہیں، جو دین نہیں جانتے ہیں، اسلام نہیں جانتے ہیں، وہ ان کو فالو کرے، اور ان کی فالو کرتے ہوئے وہ اسلام کو صحیح طور پر فالو کر سکیں گے، ورنہ کیا ہوگا، وہ اسلام کو فالو نہیں کر پائیں گے۔ تو اس طرح سے پوری دنیا میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک تھا، وہ اکثر علاقوں میں پھیلتا چلا گیا۔ اس کے علاوہ جو مسلک ہیں، جو آگے ہم ابھی ان کا انٹروڈکشن پڑھیں گے، وہ اس وجہ سے نہیں پھیل سکے کیونکہ وہ ایک مختصر بعض علاقوں میں تھے، اور ان علاقوں میں بہت کم تعداد میں لوگ تھے۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ ان کو ایسے اسٹوڈنٹس یا ان کو ایسے شاگرد نہیں مل سکے جو ان کے کام کو سمیٹتے اور ان کو آگے بڑھاتے، جس طرح سے امام ابو حنیفہ کو ملے امام ابو یوسف اور امام حسن بن الشیبانی۔ تو ان لوگوں نے بہت کلیدی رول ادا کیا اور اس کام کو آگے بڑھایا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ فقیہ هذه الامہ، یہ اس امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ امام شافعی خود ان کا الگ مسلک ہے، الگ اسکول آف تھاٹ سے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کرتے ہیں۔ دیکھیے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں امام ابو یوسف، ان سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، ان سے سیکھا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، یہ سب ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کر رہے ہیں، ان سے حاصل کر رہے ہیں اور امت تک پہنچا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، ایک دوسرے کا احترام ہے، علم بھی ایک دوسرے سے حاصل کیا ہے، بس اللہ کے رسول نے جو الگ الگ عمل کیے ہیں اس کو حاصل کر کے امت کی آسانی کے لیے امت تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اس طرح ان کے بعد کا جو انٹروڈکشن ہے وہ ہیں، جی، مالکی اسکول آف تھاٹس۔ اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا پورا نام ہے امام مالک بن انس۔ انہوں نے بھی صحابہ کو دیکھا ہے، اور ان کی تاریخ پیدائش، ڈیٹ آف برتھ ہے 93 ہجری، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 13 سال بعد ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور ان کی ڈیتھ
189 میں ہوئی، 179 ہجری۔ آپ نے ان سے زیادہ دن پائے۔ اور ان کا بھی کیا ہوا کہ انہوں نے یہ جس علاقے میں تھے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پہنچایا، اور جو انہوں نے اپنے اصول بنائے تھے، اصول آزادانہ طور پر نہیں بنائے، خود نہیں بنائے انڈیپینڈنٹ ہو کر، بلکہ اللہ کے جو کتاب ہے قرآن مجید اس سے اصول بنائے، اور پھر کیا کیا، اس کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات تھے اور مختلف صحابہ کے جو ایکشنز تھے، جو وہ خود مدینے میں دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طرح سے مسئلے کا حل نکالتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام دیا کرتے ہیں اس پر کیسے عمل کرتے ہیں، تو وہ اس کو لیتے تھے اور اس کی روشنی میں شریعت کو ایکسپلین کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ شریعت کو زیادہ سمجھتے ہیں، اس وجہ سے وہ ان کو فالو کرتے تھے۔ کوشچنز ہم انشاءاللہ آخر میں لیں گے، اس کو پہلے کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو امام مالک بن انس، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی علم حاصل کیا، اور یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت احترام کیا کرتے تھے، اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی۔ اور اس کے بعد ہیں شافعی اسکول آف تھاٹس، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا پورا نام ہے امام ادریس الشافعی۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے 15 سال پہلے ان کی پیدائش ہے، 150 ہجری میں، اور ان کی ڈیٹ ہے 204۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے بھی جو کام کیے، جو اسلامی احکامات لوگوں تک پہنچائے، ان کو بھی اس طرح کے شاگرد نہیں مل سکے جس طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ملے، لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے ان کی کتاب کو، یعنی ان کے احکامات جو تھے، جو لکھے ہوئے شکل میں جو مل گئے، ان کو مدون کر دیا تھا، اور اب ان کی کتاب جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، کتاب الام کے نام سے، اور اس میں پورے مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح پیچھے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گزرا، تو ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے براہ راست صحابہ سے جو احادیث سنی، ان احادیث کو فقہی اعتبار سے، یعنی وہ احادیث جو تھی وہ بیس تھی اسلامک جورسپروڈنس پر، فقہ اسلامی پر، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو ان احادیث کو کیا کیا، آ، اس فقہی ترتیب پر، یعنی فقہ کی کیا ترتیب ہوتی ہے اسلامک جورسپروڈنس کے، پہلے باقی کے مسائل ہیں، پھر نماز کے ہیں، پھر روزے کے ہیں، پھر حج کے ہیں، پھر اسی طرح اس میں آ جاتے ہیں ٹریڈنگز میں۔ تو اس طرح سے وہ ترتیب جو ہوتی ہے نا، اس ترتیب سے تمام حدیث کو جمع کیا، اور صحابہ کا جو عمل تھا، ایکشنز تھے، اس کو وہاں پر انہوں نے جمع کر دیا۔ تو اس طرح سے موطا امام مالک جو ہے وہ ایک طرح سے حدیث کا جو کلیکشن ہے، اور اسلامک جورسپروڈنس میں ایک ایگزامپل ہے، تو وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کام کتاب الام کے نام سے۔ اس کے بعد چوتھا اسکول آف تھاٹس جو بہت فیمس ہے، وہ حنبلی اسکول آف تھاٹس ہے۔ اس کے فاؤنڈر امام احمد بن حنبل ہیں، اور ان کی پیدائش 187 ہجری ہے، اور ان کی ڈیتھ 241 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے بھی روایتوں کو جمع کیا، اور جس علاقے میں رہتے تھے وہاں لوگوں کو ان کو کیا کیا، ان کو پریکٹسز کرائیں، اور ان کو شریعت کی طرف رہنمائی کی۔ تو یہ 4 اسکول آف تھاٹس تھے جو مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، لیکن ان میں سب سے زیادہ فیمس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہوا۔ اس کی وجہ بھی ہم نے بتائی کہ ان کو ایسے شاگرد مل گئے تھے جنہوں نے ان کے مذہب کو، ان کے مسلک کو پوری دنیا بھر میں پھیلایا، اور چونکہ وہ خود چیف جسٹس تھے، پھر انہوں نے ترتیب دی کتابوں کو اور لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کی۔ لیکن اس کے علاوہ جو 3 اسکول آف تھاٹ جو فیمس ہیں، ان کو کیا، ان کے بعد ان کو ایسے شاگرد نہیں مل پائے، ایسے لوگ نہیں مل پائے جو اس کو زیادہ لوگوں تک پہنچاتے۔ تو ان کے ماننے والے بعض خاص علاقوں میں صرف نظر آتے ہیں، جیسے سعودی عرب ہے، اس کے بھی بعض کچھ علاقے ہیں وہاں ہیں، اسی طرح بغداد ہے، فلسطین ہے، یہ سارے علاقے میں ان کے فالوورز زیادہ ملتے ہیں، نائجیریا ہے، ان علاقوں میں۔ لیکن یہ 4 سب سے زیادہ فیمس اسکول آف تھاٹس ہیں جو پوری دنیا میں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کے زمانے میں بہت بڑے بڑے ایسے ایکسپرٹس گزرے ہیں جن کو لوگ فالو کیا کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ آیا کہ وہ چیزیں ان کے ساتھ رہ گئیں، اور پھر آگے اس کام کو کوئی بڑھانے والا نہیں ملا، اور اس کے فالوورز کم ہوتے چلے گئے، تو اب وہ اسکول آف تھاٹس کیا ہو گئے، سرے سے ختم ہو گئے۔ لیکن
بعض ان کی چیزیں ایسی ابھی بھی موجود ہیں کہ جن سے جو نئے مسائل ہمارے پیش آتے ہیں، اس میں فقہا جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں، تو اس میں ان چیزوں کو بھی شامل کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ابھی ہم اس کو بھی ایکسپلین کریں گے۔ تو ادر اسکول آف تھاٹس میں کون کون تھے؟ ان میں امام عبد الرحمن بن عمر الاوزاعی بہت بڑے امام ہیں، اسی طرح امام سفیان الثوری ہیں، امام لیث بن سعد ہیں، امام ابو ثور ہے، امام طبری ہیں، داؤد بن علی الظاہری ہیں، زین بن علی زین العابدین ہیں، امام جعفر الصادق ہیں، جابر بن زید ہیں۔ تو بیچ میں جو دو نام ہیں، زید بن علی زین العابدین، امام جعفر الصادق، یہ شیعی امام ہیں۔ انہوں نے فقہ شیعہ کو رواج دیا اور اس کو مدون کیا۔ تو جن لوگوں نے ان کو فالو کیا وہ انہوں نے ان کی فقہ کو فالو کیا اور ان کو امپورٹینس دی۔ ابھی ہم ان تمام لوگوں کی اہمیت اور ان کے امپورٹینس پر روشنی ڈالیں گے اور بتائیں گے کہ آج کے زمانے میں ان سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ کازز آف ڈفرینٹ ورڈکٹ کیوں ہیں، کہ جو مختلف ورڈکٹس ہیں، شرعی رہنمائی ہیں، اس میں ان کے اختلافات یعنی ان کے الگ الگ فیصلے کیوں نظر آتے ہیں ہم کو الگ الگ مسلک میں۔ جیسے امام شافعی کے یہاں ہاتھ اٹھا کے نماز میں نیت باندھنی ہے بار بار، اور امام ابو حنیفہ کے نہیں باندھنی ہے۔ تو اس طرح کے ڈفرینسز کیوں نظر آتے ہیں ہم کو؟ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے، ہم نے بتایا کہ ایک ڈاکٹر کیسے کیا کرتا ہے، وہ مرض کو پہچانتا ہے اور اس کو پہچانتے ہوئے پھر دوا کو تجویز کرتا ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنے اپنے علاقوں میں یہی کام کیا تھا۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، انڈرسٹینڈنگ دا پیسجز، جو ڈفرینسز دیکھنے کو ملتے ہیں، یہ عبارت ہے حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یا قرآن کی آیت ہے، تو اس کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آیت ہے، اس کا مطلب کیا ہے، دو نکل رہا ہے، اور دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی مطلب پر عمل کیا جائے اور اسی کو لیا جائے۔ تو جب دونوں مطلب ہوں اور دونوں اپنے اعتبار سے درست ہوں تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے انڈرسٹینڈنگ میں دونوں میں کیا ہوا کہ انہوں نے سمجھا کہ نہیں، اس سے یہی چیز مراد ہے، اور انہوں نے وہی چیز مراد لی۔ جیسے مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ آگے جو لفظ ہے فلا شیء علیہ اور فلا شیء لہو، یہ دو حدیثیں الگ الگ وقتوں میں آئی ہیں، اور دونوں کے الفاظ میں یہ دونوں باتیں مل رہی ہیں۔ ایک سے یہ بات ملتی ہے کہ حدیث مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور ایک سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ مسجد میں ادا کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سامنے ہے، یہ بھی صحیح ہے، اس لیے نماز پڑھنا مسجد میں جائز نہیں ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، وہ نماز کسی دوسری جگہ پر پڑھ لی جائے۔ تو اس لیے یہ یہاں پر ڈفرینسز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی طرح ثلاثت قروء کا لفظ آیا ہے، عدت جو ہوتی ہے، طہارت کے جو ایام ہوتے ہیں، اس میں یہ فرق ڈفرینسز دیکھنے میں آیا کہ قروء کا جو لفظ ہے اس میں دونوں باتیں لی جا سکتی ہیں۔ بعض اس سے جو وہ مخصوص ایام ہیں وہ لیتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مخصوص ایام مراد نہیں ہے، بلکہ جو باقی کے دن باقی ہوتے ہیں وہ مراد ہیں۔ تو اس طرح سے کیا ہوا، انڈرسٹینڈنگ دا پیسجز، یعنی حدیث کو سمجھنے میں، جو عبارت تھی اس کو سمجھنے میں کیا ہوا، دونوں اپنی اپنی جگہ درست تھے۔ اس وجہ سے فیصلوں میں ہم کو کیا ڈفرینسز نظر آتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے، ڈفرینٹ ایکٹ آف پروفٹ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، بیک وقت الگ الگ طرح سے عمل کر کے دکھایا ایک ہی مسئلے پر، جیسے شروع میں ہم نے ایکسپلین کیا۔ تو وہ بھی کیا، وہ حدیث کی شکل میں موجود تھی، ان کو یہ حدیث سمجھ میں آئی اور یہ بہتر معلوم ہوئی تو انہوں نے اس پر عمل کیا، اور دوسرے نے دوسرے پر عمل کیا۔ اور بھی کچھ ڈیپلی انالیسس کیے جا سکتے ہیں، کازز ہیں جن کو بتائے وہ بہت زیادہ آپ کی سمجھ سے اوپر ہو جائے گا، لیکن یہاں پر صرف جو مین کازز ہیں وہ ہم بتا رہے ہیں۔ تیسرا کیا ہے، انوائرمنٹل ڈفرینٹ۔ یہ ڈفرینٹ کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے بتایا کہ چاروں جو اسکول آف تھاٹ تھے وہ سب الگ الگ علاقوں میں تھے۔ تو جس علاقے میں جس طرح کے مسائل تھے، تو وہاں آسانی پیدا کرنے کے لیے اسی طرح کے شرعی احکام لوگوں کو بتائے گئے۔
ہے ना। ایسا نہیں ہے کہ چاروں بیک وقت ایک علاقے میں جمع ہوں اور ایک بات پر متحد ہو جائیں اور اس کو پھیلا دیں۔ شریعت کیا ہے؟ آسان ہے، اور الدین یسرن، دین کیا ہے؟ آسانی کا نام ہے، دین آسانی پیدا کرتا ہے، مطلب کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں ہے۔ تو اس لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ جو آسان لگے انسان کو اس پر عمل کیا جائے، تو وہ چیزیں انہوں نے پیش کی اور اس خطے کے لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کی۔ تو یہ تین مین ڈفرینسز تھے، تین کازز تھے جس کی وجہ سے ہم کو شرعی رہنمائیوں میں ڈفرینٹ نظر آتا ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ دو چاروں میں اس طرح کے اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں۔ یہ جھگڑے اختلافات اس معنی میں نہیں ہیں، اختلاف اس معنی میں ہے کہ ان کے فیصلے کیا ہے؟ ڈفرینٹ ہیں، اور یہ فیصلے ڈفرینٹ کیا ہیں؟ یہ عین شریعت کے مطابق ہیں اور آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ یہ چونکہ اس زمانے سے چلا آ رہا تھا اور آج بھی یہ چیزیں رائج ہیں، لیکن اب نئے مسائل میں کیا کیا جاتا ہے کہ ان چاروں ائمہ کے جو اقوال ہیں، یعنی ان کے ڈفرینٹ ورڈکٹس جو ہیں، فیصلے جو ہیں، ان سب کو رکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے جوابات کیا ہیں، یہ کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں پیسیجز کو، ان کے یہاں ڈفرینٹ کیوں پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آج جو حل ہے، اس حل میں آسانی کس چیز پر ہے، کس چیز پر عمل کرنے میں ہمارے لیے بہتر ہے، تو اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ پریفر کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے ہم بتاتے ہیں آپ کو، ایک مسئلہ لیتے ہیں، جیسے سونا چاندی کیا ہے، اس کی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو اس میں کس کو پریفر کریں، کس کا سلیبس ہم لیں، سونے کا لیں یا چاندی کا؟ تو حدیث میں کیا ہے کہ چاندی کا جو نصاب ہے نا، اس کا جو سلیبس ہے، اس کے مطابق کیا کیا جائے؟ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ تو اس زمانے میں چاندی جو ہے آ، سونے کے مقابل تھی، اس سے مہنگی تھی، تو اس لیے زکوٰۃ کا معیار اس کو بنایا گیا کہ جب چاندی اتنی ہے، اتنا پیسہ ہو جائے، یا اتنی چاندی ہو، یا اتنا سونا چاندی ملا کر کے ہو، تو کیا ہوگا؟ زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو لیکن اب کیا ہوا، دھیرے دھیرے یہ معیار گھٹتا چلا گیا اور چاندی ایک دم زیرو تک آ گئی، یعنی اتنی چاندی کہ اگر اس کی زکوٰۃ نکالنے کو کہا جائے تو ہر عام شخص، ایک غریب شخص بھی کیا ہوگا؟ زکوٰۃ نکالنے کا حقدار ہوگا، اور سب کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ تو ایسے میں زکوٰۃ کس کو دی جائے گی؟ پھر زکوٰۃ سب نکالیں گے تو لے گا کون؟ تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو ایسے میں کیا کیا گیا کہ سونے کو معیار بنایا گیا، اور ہم نے بتایا تھا کہ مسئلے میں غور کرنے کے لیے کازز ڈھونڈے جاتے ہیں کہ کاز کیا ہے، کس وجہ سے چاندی کو اللہ کے رسول نے معیار بنایا تھا اور اب کیوں ہم سونے کو پریفر کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ طے کیا گیا تھا۔ وہ اسٹینڈرڈ کیا تھا کہ چاندی مہنگی ہے، اس وجہ سے ایک اسٹینڈرڈ یہ طے کیا گیا کہ اتنے پیسے عموماً نارمل لوگوں کے پاس نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ایک اسٹینڈرڈ تھا تاکہ جو نیچے کے لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، وہ زکوٰۃ لے سکیں۔ تو لیکن اب جب دیکھا گیا کہ ایسا ہو رہا ہے، تو ایسے میں سونے کو اسٹینڈرڈ بنایا گیا، کیونکہ اب سونے کا جو اسٹینڈرڈ بنائیں گے تو تقریباً اس کی رقم 3 لاکھ 4 لاکھ ایسی کچھ جائے گی۔ تو اب جو عام لوگ ہیں ان سے اوپر اٹھ گیا، جو اہل ثروت ہے، مالدار ہیں، وہ زکوٰۃ دیں۔ تو اس لیے اب جو نئے مسائل میں علماء نے اس پر ریسرچ کی، اس کو دیکھا، تحقیق کی، اجتہاد کیا، تو اس کے بعد یہ اسٹینڈرڈ طے پایا۔ اسی طرح بہت سے نئے مسائل میں کبھی کبھی ابھی جو پیچھے آپ کے ادر اسکول آف تھاٹس گزرے ہیں، ان کے بھی جو مسلک ہیں اس پر بھی عمل کیا جاتا ہے، جیسے معاملات کے مسائل ہیں، اسی طرح بینکنگ کے مسائل ہیں، اور بھی دیگر جو مسائل ہیں ان میں ان سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ابھی قریب میں ایک بڑے تھنکر گزرے ہیں، علامہ یوسف القرضاوی۔ آپ قطر میں تھے، اور قطر حکومت آپ کا بہت اس نے ساتھ دیا، اور انہوں نے قطر کو بھی بہت کچھ دیا، قطر کا نام روشن کیا دنیا میں۔ اور اس کا ایک مظہر آپ نے دیکھا کہ فیفا ورلڈ کپ جو قطر میں ہوا، تو پورا اسلامائز، جو پورا اس کا ایک نقشہ نظر آیا، اس کے پیچھے علامہ یوسف القرضاوی کی محنت، ان کی سوچ، ان کا فکر، ان کی فکر، یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے کار فرما تھی، اور اس کا پورا ایک ایفیکٹ نظر آ رہا تھا۔ تو یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ابھی ان کا انتقال 1 سال قبل ہوا ہے۔ ان کی پوری جو کتابیں اب تک آئی ہیں وہ 105 جلدوں میں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور ہمارے یہاں کی لائبریری میں بھی ہے۔ تو ان کا اصل فوکس کیا تھا؟ جیسے ہم نے بتایا تھا، چار اصلاً
وہ ریسورسز ہیں جس سے ہم کیا کرتے ہیں، احکام پتہ کرتے ہیں. تو انہوں نے جگہ جگہ پر لکھا ہے کہ سب سے پہلے قرآن سے ہم استنباط کرتے ہیں، قرآن سے حکم نکالتے ہیں، اس کے بعد حدیث میں دیکھتے ہیں، اس کے بعد اجماع دیکھتے ہیں، یعنی صحابہ اکرام نے کس طرح سے کیا ہے، ان کا کلیکشن کیا ہے. اس کے بعد چاروں ائمہ جو ہمارے پاس ہیں، چار اسکول آف تھاٹس جو ہمارے سامنے ہیں، اس پر فوکس کرتے ہیں، ان کا نقطہ نظر کیا ہے، ان کے فیصلے کیا ہیں. پھر اس کے بعد جو ادر اسکول آف تھاٹس ہیں اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، حتیٰ کہ شیعی اسکول آف تھاٹ سے بھی، جس میں صحیح طور پر اسلام کی رہنمائی کی جا رہی ہو، تمام چیزوں کو نہیں لیتے ہیں، بلکہ جو اچھی چیزیں ہیں جس میں واقعی شریعت کی رہنمائی ہے، اور ہو سکتا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی کی ہے وہی وہ سمجھ رہے ہوں، وہ قریب تر بھی ہو، تو وہ اس کو پریفر کرتے ہیں. تو اس طرح سے اس وقت جو اصل فقہا کا کام ہے، جو ایکسپرٹ ہمارے اس وقت ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ جو لوگ مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں ان کی پوری سچویشن کو دیکھیں اور کیا کریں، صحیح فیصلے، آسان فیصلے ان کے حق میں کریں، تاکہ وہ اس کو اچھے سے فالو کر سکیں. کیونکہ اس میں بہت سے مسئلے ایسے ہیں اس وقت کہ جن کو اگر ہم فالو کریں تو ان کو فالو نہیں کر سکتے ہیں. تو ان میں جو شریعت کی رہنمائی ہے وہ لوگوں کو دینی چاہیے. تو اس لیے جو اسکول آف تھاٹس ہمیں نظر آتے ہیں وہ کیا ہیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو انڈائریکٹلی جو فقہا ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، وہ ہم کو شریعت کی رہنمائی فراہم کریں اور پھر ہم صحیح طور پر اس پر عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کازز آف ڈفرینٹ بھی آپ کے سامنے آگے، اور ایک اچھا سا انٹروڈکشن تھا یہ بریفلی. تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں بھی آیا ہوگا.